اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اللہ چونکہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اپنی بات کرتا ہے، اپنی ذاتی اللہ اپنی بات کرتا ہے، تو پھر رب العالمین صیغہ واحد متکلم، یعنی کہ واحد اکیلا بات کرتا ہے اپنی. لیکن جب رب العالمین کسی دوسرے کی بات کرتا ہے، کسی دوسرے کی شان بڑھانے کی بات کرتا ہے، پھر رب العالمین واحد صیغے کے ساتھ نہیں، صیغہ جمع متکلم کے ساتھ. اس آیت کے اندر رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بلند کر دیا، رب کہتا ہے ہم نے بلند کر دیا. رب العالمین نے صیغہ جمع اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب پوری قوت طاقت کے ساتھ یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب ہے، اس کے پیچھے جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو پاور ہے، جو اس کی سپورٹ ہے، جو اس کی مدد ہے، جو اس کی امداد ہے، اس کے پیچھے رب کہتا ہے ہم موجود ہیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے رسول اللہ کو، اہل مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، جب میرے محبوب نے انہیں دعوت توحید دی، اپنی رسالت کی بات کی، تو وہی کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے. پھر رسول اللہ کو تکلیف دینے لگے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی رسول اللہ پر آواز کستے، کبھی پتھر مار کر لو لہان کر دیتے، کبھی میرے آقا کا سوشل بائیکاٹ 3 سال تک ایک کھاٹی میں بند کر دیتے. میرے آقا کے غلام جو صحابہ تھے، میرے آقا کے جو ساتھی تھے، جو ایمان لائے تھے، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے. جب یہ سارا ماجرا ہونے لگا، آپ طرف سے رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جب کافر اور منافق تکلیف بتانے لگے، تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو آواز دے کر مخاطب ہو کر کہا اے محبوب وَرَفَعْنَا، اے محبوب تو غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے محبوب میں رب ہو کر یہ کہتا ہوں وَرَفَعْنَا، میں بلند، ہم نے بلند کر لیا. اے محبوب میں رب ہو کر تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی تیرا ذکر جتنا بند کرنا چاہے کرتا پھرے، کوئی جتنے زیادہ تیری مخالفت کرتا ہے کرتا پھرے، کوئی تیرے خلاف بات کرتا ہے کرتا پھرے، کوئی تیری شان کو گھٹانا چاہتا ہے گھٹاتا پھرے، مگر رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا، اے محبوب تیری پاور، تیری طاقت، تیری قوت، میں جو رب ہوں تیرے ساتھ ہوں. کوئی تیرا ذکر دبائے گا تو میں رب تیرا ذکر بڑھاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، اس وقت جو وقت گزرتا جائے گا، چونکہ رب کا وعدہ ہے، جو وقت گزرتا جائے گا مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. کم نہیں ہوگا، گھٹے گا نہیں، اس لیے کہ رب العالمین اس کا خود ذمہ دار ہے. کوئی مفتی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی یا عالم نہیں، کوئی لکھنے والا مفسر نہیں، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کسی کا ذمہ رب نے نہیں لگایا کہ میرے
محبوب کا تو ذکر کرے گا تو بڑھے گا، میرے محبوب کا تو ذکر کرے گا تو بڑھے گا۔ نہ، رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم ہیں جو تیرے ذکر کو بلند سے بلند کر۔ اب سوال ہے کہ میں اور آپ پھر رسول اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جب رب نے بڑھا دیا تو ہم رسول اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے صدقے، اس ذکر کی وجہ سے، اس ذکر کی برکت سے ہمارا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، بعض فرشتوں کی، محلے محلے، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ لکھ کر اللہ کے ہاں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں سے آنا ہوا، تو پھر وہ عرض کرتے ہیں شہادت کے لیے، ہماری گواہی کے لیے کہ یا اللہ فلاں بن فلاں تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اس ذکر کے صدقے میں، اس ذکر کی برکت سے، یہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے نبی پاک کا ذکر کیا کریں، محفل میلاد کیا کریں، شان عظمت رسول بیان کیا کریں، ان محافلوں میں آیا جایا کریں۔ سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا۔ دیکھیں آپ قرآن کو پڑھیں یا کتب حدیث کو، جتنے پیغمبر کالے تشریف لائے ان کا جو ذکر ہوتا تھا یا ان کی جو آمد ہوتی تھی وہ ساری کائنات کے لیے نہیں تھی، کوئی ایک محلے کے لیے تھا، کوئی گاؤں کے لیے تھا، کوئی بستی کے لیے تھا، کوئی شہر کے لیے تھا، اپنا اپنا ان کا ایریا اور علاقہ تھا۔ آئے ان کا ذکر ہوا، بات ختم۔ پھر دوسرا پیغمبر آتا تھا، وہ آیا، اس پیغمبر کا ذکر ہوا، بات میں ختم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ رسول اللہ جب تشریف نہیں لائے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر یہ کہتا رہا اپنی امت کو کہ میں نبی ہوں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں اللہ کا، مگر میرے بعد ایک اور نبی آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نبی ہوں، مگر میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام نامی، اسم درامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام بھی میرے نبی کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ آپ تورات اور انجیل اور زبور کو اٹھا کر دیکھیے، اس کے اوپر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کائنات کا کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جتنا پڑھتا رہے، ساری رات، ساری دن، ساری عمر، اس کی 100 سال اگر ایج ہے، عمر ہے، تو وہ 100 سال تک پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری عمر پڑھتا رہے، اس کو ثواب تب ملے گا، اس کو جنت تب ملے گی جب وہ یہ کہے گا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ صرف اللہ کی توحید کوئی بیان کرے اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو گوارا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پورا کلمہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جب آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو آخر میں جب کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سامعین عزیز وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے اذان میں رکھ دیا ہے۔ آپ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، اذان پڑھتے ہوئے بھی اس سپیکر پر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، ثنا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت پڑھاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود ہوتا ہے، نماز آخری مرحلے پر ہے، عروج ہے نماز کا، لیکن سب کچھ آپ نے سورت بھی پڑھ لی، آپ نے سجدہ بھی کر دیے، آپ نے رکوع بھی کر دیا، آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، جب تک رسول اللہ پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز بھی رب قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ، سبحان اللہ۔ جہلتک ذکر من